میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا تو اس کے پریفیس میں عورت کے مقام کو میں نے پریفیس میں جسٹ ٹو تھینک مائی مدر اینڈ دا مدرز ان دا ورلڈ، میں وہ تعریفی کلمات لکھ رہا تھا تو میرے الفاظ تھوڑے پڑ گئے تھے کہ میں ماں کا مقام لکھنے کی جرات کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو ماں کا مقام بیان کرے. یہ ہیومن سائیکالوجی اس چیز کو سیکنڈ کرتی ہے کہ جس گھر میں ماں اپنے وقار کو اسٹیبلش نہیں کر پاتی ایز اے مدر ایز اے وومن، وہ بروکن فیملی کنسیڈر ہوتی ہے، اس کے بچے سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. دا ویلیوز دیٹ مولا علی had transferred into his daughter were visible in the character of بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور وہ ان کی گفتگو میں ریفلیکٹ ہو رہے تھے، ان کے خطبے میں ریفلیکٹ ہو رہے تھے. بیٹیوں کو بتانا ہے کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ، ایک بلیسنگ بن کے اترے ہو میرے گھر میں، تم رول کرتی ہو اس گھر میں، اور جب تک تمہیں کوئی اپنے گھر میں رول کرنے نہیں بلائے گا تم اس گھر میں مت جانا، چاہے تمہیں محبت بھی ہو جائے اس سے. تو کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ابھی ایتھیکل رائٹس چھیننے کے لیے یا مانگنے کے لیے سڑک پہ آ جائیں گے تو آپ کی یہ جنریشن ضائع ہو جائے گی جو نیکسٹ جنریشن ری بلڈ کر سکتی تھی. میں آپ کو ایزیئر ٹیکنیک بتا رہا ہوں. آئی ایم گیونگ یو اے وار اسٹریٹجی. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ میریکلز فرام دیز بفونز، جھوٹے مکار فریبی معاشرے سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں، اپنے گھروں سے کریٹ کرے ہیروز نکالیں. آئی ایم گیونگ یو اے ٹریڈ سیکرٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بیٹے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی حکم. جی سر، میرے دو سوال ہیں ایتھکس سے ریلیٹڈ، ایک عورت کے اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے ایک عورت اپنی آئیڈینٹی کے وقار کو، اپنی شناخت جو ہے اس کی، اس کو کیسے مینٹین کر سکتی ہے، پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت پر کیا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ایتھیکل رائٹس جو اس کے بنتے ہیں وہ لے، یا اس چیز کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ اگر میں خود اس چیز کو پہلے پریکٹس کروں اور اس کے بعد کیونکہ میں ٹیچر بھی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے اسپیشلی لڑکیوں کے لیے کہ میں ان کو جتنا ہو سکے ان کی خود کی آئیڈینٹی جو ہے اور جو ان کی امپورٹینس ہے وہ میں سمجھاؤں. تو میں ان کو یہ چیز آج کے سیشن میں بالکل ایک نیو اینگل سے مجھے مطلب دکھایا ہے یہ سارا جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا عورت سے ریلیٹڈ جو. تو پھر اس چیز کو میں خود کیسے پریکٹس کروں گی اور دین پھر میں یہ آگے اپنی جنریشن یا بینگ اے ٹیچر یا اپنے کسی اسٹوڈینٹ کو کیسے سمجھاؤں گی. تو یہ دو سوال ہیں. اپنا پہلا کوشچن ایلیبوریٹ کریں پلیز. جی، ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے ایک عورت اپنی آئیڈینٹی کے وقار کو کیسے مینٹین کر سکتی ہے یا کرے یا کرنا چاہیے اس کو. تو ایتھکس ہی تو وہ گراؤنڈ ہے جس پہ اس کا وقار اسٹیبلش ہوگا. دیکھیں ایتھکس کیا ہے. ایتھکس کیا ہے؟ ایتھکس کسی بھی، اب ایتھکس کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی ہے کہ ایتھکس اس چیز کی اسٹڈی یا اس چیز کی پریکٹس ہے جو کسی نیچرل اکرنس کے بیہیویئر کو یعنی لاز کو اور پرنسپلز کو اسٹڈی کرتی ہے یا پریکٹس میں لاتی ہے. تو پرنسپلی جو مقام ایک خاتون کا ایتھیکل گراؤنڈز میں ہے وہ مقام ری اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے تمام کی تمام سویلائزیشنز میں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ورلڈ وار ہوئی تھی، ورلڈ وار 2، تو اس وقت ہٹلر نے کیا کیا تھا کہ ہٹلر نے قتل و غارت گری مچا دی تھی اور تقریباً سارے کے سارے مرد یا تو جنگ میں ملوث تھے، ایز سولجرز لڑ رہے تھے، یا قتل ہوتے جا رہے تھے. یعنی یا تو وہ
مقتول تھے یا قاتل تھے، دونوں صورتوں میں وہ قتل کرتے ہوئے خود بھی مر رہے تھے اور جو قتل ہو رہے تھے وہ بھی. تو اتنی عورتیں بچ گئی تھیں کہ جرمنی میں عورتوں کی پاپولیشن مور دین 3 ٹائمز ہو گئی تھی. اب جب جنگ ختم ہوئی تو جو مرد بچ گئے تھے وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، کیونکہ انہوں نے ایسی گروسم قسم کی قتل و غارت دیکھی تھی کہ وہ خودکشیاں کرنے لگ گئے تھے، وہ مینٹل ہاسپٹلز میں ٹریٹ ہو رہے تھے، وہ اپنی سینٹی لوز کر گئے تھے. تو جرمنی ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری ڈاؤن فال پہ جانا شروع ہو گیا تھا. تو اس وقت یہ عورتیں تھیں. All the women of Germany rebuilt Germany into what Germany is today, the leading country of the world. پورے یورپ میں اس ٹائم بریکسٹ کے بعد پورے ای یو میں جرمنی واحد ملک ہے جو پورے ای یو کو سہارتا ہے، سہارا دیتا ہے، اکنامکلی، ٹیکنالوجیکلی، ایجوکیشنلی، مورلی، سوشلی. ان کا یہ سارا اسٹرکچر عورتوں نے ریبلڈ کیا تھا. جو ہمارے معاشرے میں بھی جو سب سے خوبصورت محاورہ یوز کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ قوم کی معمار ہوتی ہیں. مائیں اسٹیبلش کرتی ہیں بچوں کو، مائیں کسی مرد کا کریکٹر اسٹیبلش کرتی ہیں جو ان کا بیٹا ہوتا ہے، اور بہنیں اس ایٹماسفیئر میں پلتی ہیں، بیٹیاں پھر اس ایٹماسفیئر میں پلتی ہیں جہاں یہ کریٹ کرتی ہیں نیشنز آؤٹ آف مین. ورنہ اگر ماں اپنا وقار اسٹیبلش نہ کر پائے تو وہ ویسے ہی بروکن فیملی ہوتی ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی اس چیز کو سیکنڈ کرتی ہے کہ جس گھر میں ماں اپنے وقار کو اسٹیبلش نہیں کر پاتی ایز اے مدر، ایز اے وومن، وہ بروکن فیملی کنسیڈر ہوتی ہے. اس کے بچے سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. اور یہ میں کوئی دور کی بات نہیں، اسی لیے میں نے آپ کو جرمنی کی بات کی. میں کوئی اسلام میں عورت کے مقام کے اوپر بار بار روشنی نہیں ڈال سکتا، وہ لگے گا کہ میں جیسے کوئی بہت ہی پرو اسلام گفتگو کر رہا ہوں. میں آپ کو بڑی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. آپ ابھی گوگل پہ ہسٹری ڈال دیں جرمنی کی، کہ جرمنی کو ری اسٹیبلش کیا ہی خواتین نے. اور آج جرمنی میں عورتوں کا جو مقام ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یعنی 100 سال بھی نہیں ہوئے ابھی اس چیز کو کہ عورتوں نے ایک نیشن کو ری بلڈ کر کے ری اسٹیبلش کر کے دکھایا. اور ان کمپیریزن جہاں عورتوں کے بجائے وہ مردوں نے اپنی سوسائٹیز کو سنبھالا ہوا ہے، وہ اس کے قریب بھی نہیں لگ رہے. عورتیں یہ ثابت کر رہی ہیں جرمنی میں کہ when we give birth to a nation, when we rebuild a nation, we build it better than men have done so far. اس لیے ایتھیکلی، مورلی، یہ ساری چیزیں آپ کسی طرح بھی عورت پہ اپلائی کریں، آپ اسلام کی روح سے اپلائی کریں، آپ قرآن کی روح سے اپلائی کریں، آپ پریکٹیکل ہسٹری کی روح سے اپلائی کریں. وہ آج گفتگو ہو رہی تھی، جب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سیشن، تو شمائلہ سے اینڈ میں جو کوسچن آنسر سیشن میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے بہت اسٹرانگ ویلیوز اور ورچوز پہ مجھے پالا ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا لائک فادر لائک ڈاٹر، تبھی آپ پرنسپلز کی گفتگو کر رہی ہیں، تبھی آپ ورچوز کی گفتگو کر رہی ہیں. جب حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور بی بی زینب جب وہاں پہ کھڑی تھیں اور انہوں نے خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں، تو جتنے صحابی زندہ تھے جو مولا علی سے واقف تھے وہ چونک گئے تھے، وہ سکتے میں چلے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا لگتا ہے علی آ گئے علیہ السلام. The values that Maula Ali had transferred into his daughter were visible in the character of Bibi Zainab سلام اللہ علیہ، اور وہ ان کی گفتگو میں ریفلیکٹ ہو رہے تھے، ان کے خطبے میں ریفلیکٹ ہو رہے تھے. اب یہ وہ وقار ہے، یہ وہ پریکٹیکل گفتگو ہے جو ہسٹری میں رقم ہے. میں کوئی خیالی گفتگو نہیں کر رہا آپ سے، میں نے ریسنٹ ہسٹری آپ کو جرمنی کی بتا دی، میں اسلامک ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں
پوری سیاہ سطح میں جتنی احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں اتنی کثیر تعداد میں کسی ایک سنگل پرسن سے نہیں ہے. یہ عورتوں کا مقام ہے, یہ عورتوں کا وقار ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ, یہ عورتوں کا مقام ہے. ہم لوگوں نے وہ ویلیوز ایکوائر کر کے بھی گھروں میں اپلائی نہیں کی ہوئی. اگر ہم وہ ویلیوز گھروں میں اپلائی کریں گے تب ہماری بچیاں بیٹیاں جو ہیں وہ آگے سے حسین کریٹ کریں گی اپنے بچوں میں, وہ علی کریٹ کریں گی اپنے بچوں میں, وہ کچھ سولجرز واریئرز ورچیوز والے مین کریٹ کریں گے. اب جب آپ عورت کو سپریس کر دیتے ہیں, عورت سے اس کی ایتھیکل ویلیو چھین لیتے ہیں, ایتھیکل سٹیچر چھین لیتے ہیں, تو آپ پورے ڈیموگرافک لینڈسکیپ میں the strongest capital, human capital, the strongest human capital of the population of women آپ مین کائنڈ سے چھین رہے ہیں. یہ سب سے ان ایتھیکل حرکت ہے مین کائنڈ کی اپون اٹ سیلف. مین کائنڈ صرف مین کائنڈ نہیں ہے, یہ مین اینڈ وومن ٹوگیدر مین کائنڈ ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ اتنی بڑی ایکوٹی جو ہے جو عورتوں کی ہے اس پورے ہیومن کیپٹل میں, جو بائی دا وے تعداد میں بھی زیادہ ہوتی ہیں, وہ اتنا بڑا ہیومن کیپٹل ہم نے ڈی ویلیو کر دیا ہے. ہم نے جیسے ہی وہ ڈی ویلیو کیا ہے تو مین کائنڈ کا سب سے بڑا ایسٹ لاس شروع ہو گیا ہے. تو یہ ان ایتھیکل حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن کیپٹل اتنی خوبصورت طرز میں انسان کو عنایت کیا ہے کہ وہ ایسی خوبصورت بینگ ہے کہ وہ پہلے روح کی امین بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ مرد کو روح کا امین نہیں ٹھہرا رہا, روح کی امین خاتون کو ٹھہرا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے اندر روح کا بسیرا ہوتا ہے, ایکسٹرا روح کا, when she gives birth to a child and then she nourishes the child even when the father is negligent. یہ عورت کی جبلت میں ہے پرورش. میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا تو اس کے پریفیس میں عورت کے مقام کو میں نے پریفیس میں just to thank my mother and the mothers in the world, میں وہ تعریفی کلمات لکھ رہا تھا تو میرے الفاظ تھوڑے پڑ گئے تھے کہ میں ماں کا مقام لکھنے کی جرات کیسے کر سکتا ہوں. میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو ماں کا مقام بیان کرے. ٹیکنیکلی ماں مجھے پیدا کر رہی ہے اور رزق بھی مجھے پہلا ماں دے رہی ہے. وہ چاہتی تو مجھے ایک سرٹن ایج تک یہ کہتی کہ میں ہی تیرا رازق ہوں, میں ہی تیرا خالق ہوں, تو میں مان لیتا. اس کی بڑائی دیکھیں کہ وہ کہتی ہے نہیں بیٹے میں نہیں, میرا بھی کوئی خالق ہے, میرا بھی کوئی رازق ہے, وہ تیرا رازق اور خالق ہے. یہ اس کی بڑائی ہے. This is the greatness that is inculcated in a woman by birth. اب یہ وہ ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں, ایتھیکل کیپٹل ویلیو, ہیومن کیپٹل ویلیو ہے ایک خاتون کی, ایک عورت کی, جو مین کائنڈ نے نلیفائی کی ہوئی ہے, جو عورت بھی ری اسٹیبلش نہیں کر پا رہی. تو اب آپ کا جو سوال ہے نا پہلا, اگر آپ نے اپنا وقار ایتھیکلی ری بلڈ کرنا ہے تو یہ آپ کی کوئی خالی چوائس نہیں ہے, یہ آپ کے اوپر واجب ہے. لیکن آپ نے معاشرے سے لڑ کے نہیں کرنا. میں آپ کو زیادہ ایزی طریقہ بتا رہا ہوں. معاشرے سے جب آپ لڑنے کے لیے نکلیں گی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بہت کم لوگ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ کھوکھلے گھروں کی پیداوار ہے ساری دنیا. 90% لوگوں نے عورتوں کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہے. وہ اس ڈر سے نہیں آپ کی سپورٹ میں نکلیں گے کہ آج میں اس خاتون کی سپورٹ میں نکلا, کل میرے اپنے خاتون میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی. یہ ڈرپوک ہوتے ہیں مرد. اس لیے میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں. آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنے بچوں میں وہ ویلیوز ٹرانسفر کریں. یہ وقار آپ نے ایسے ری بلڈ کرنا ہے کہ آپ کے بیٹے کو پتا ہو کہ بہن کتنی بڑی چیز ہے, وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے, وہ اس کے لیے معتبر ہے. وہ بلیسنگ اتری ہے گھر میں, وہ ٹکٹ ٹو ہیون اترا ہے گھر میں. اس کو یہ بتانا ہے, آپ نے بیٹے کو بتانا ہے, بیٹیوں کو بتانا ہے کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ, ایک بلیسنگ بن کے اترے ہو میرے گھر میں. تم رول کرتی ہو اس گھر میں,
اور جب تک تمہیں کوئی اپنے گھر میں رول کرنے نہیں بلائے گا تم اس گھر میں مت جانا، چاہے تمہیں محبت بھی ہو جائے اس سے. تو کیوں؟ کیونکہ تم پوری وومن کائنڈ کی ایمبیسڈر ہو. یہ نہ ہو تم اپنا وقار لوز کرو اور تم پوری خواتین، کل خواتین کا وقار لوز کرو گی. اس لیے کوئی ایسا گھر ڈھونڈنا، جیسے میں تمہارا گھر یہاں بلڈ کر کے بیٹھی ہوں، میں نے تمہیں اتنا وقار دیا ہے تو اپنے وقار کو ڈی ویلیو مت کرنا کسی ایسے گھر میں جا کے جہاں تمہیں وہ ویلیو نہ ملے. مشکل سے ملے گی، دیر سے ملے گی، لیکن ایسی فیملی مل جائے گی. اور اگر نہ ملے تو لیو اٹ ٹو می. آئی ول فائنڈ دیٹ. بینگ اے مدر، بینگ اے فادر، آئی ول فائنڈ دیٹ فیملی فار یو. بٹ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو build one whole generation. Every woman has to do that. That is when these people will then take charge. اور یہ پھر آپ کے گھروں میں خواتین کا وقار معاشرے میں لے کے آئیں گے. یہ تو ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب. دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ایتھیکل رائٹس. دیکھیں، ایتھیکل رائٹس نہیں ہوتے. ایتھیکل رائٹس کو یعنی حقوق وہ ہیں جو فرائض کے بالمقابل کھڑے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے اوپر میری والدہ کے حقوق ہیں، اب میری والدہ کے اوپر بھی میرے حقوق ہیں. یہ حقوق ٹو ویز ہوتے ہیں، جو ایک طرف سے فرض بنتے ہیں، دوسری طرف سے حق بنتے ہیں. جیسے آپ ایتھیکل ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو ایتھیکل رائٹس کی گفتگو میننگ لیس ہو جاتی ہے، وہ نیچرلی اسٹیبلش ہو جائے گی. ایتھیکل رائٹ وہاں پہ کلیم کیے جاتے ہیں جہاں پہ وہ رائٹ وائلیٹ ہو رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں دیا، آپ معاشرے میں ایتھیکل رائٹس لینے نکلیں گے تو آپ کو سپریس کریں گے، دبا دیں گے. اس لیے آپ ان رائٹس کو چھوڑیں، وہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. آپ وقار اسٹیبلش کر کے ایک جنریشن قربانی دیں. آپ کی جنریشن قربانی کس چیز کی دے رہی ہے؟ کہ وہ لڑائی نہیں کر رہی، وہ اپنے گھروں میں ویلیوز لے کے آ رہی ہے، تو اگلی جنریشن آٹومیٹکلی وہ رائٹس لے کے سامنے آئے گی. اگر آپ ابھی ایتھیکل رائٹس چھیننے کے لیے یا مانگنے کے لیے سڑک پہ آ جائیں گے تو آپ کی یہ جنریشن ضائع ہو جائے گی جو نیکسٹ جنریشن ری بلڈ کر سکتی تھی. میں آپ کو ایزیئر ٹیکنیک بتا رہا ہوں. آئی ایم گیونگ یو اے وار اسٹریٹجی. If you start claiming your ethical rights, it is never your job. It was your job, the job of your father to claim ethical rights of yours. It was the job of your brothers to claim the rights, and your sons and your husbands. آپ اپنے حق کو مانگنے کے لیے نہیں نکل سکتی. It's a man's world. آپ میرا پوائنٹ سمجھیں. میں آپ کو بہتر آسان رستہ بتا رہا ہوں. اپنے گھر پہ تو آپ کا اصول چل سکتا ہے نا، خاموشی سے ہی. بے شک ہسبینڈ کو بھی نہ بتائیں، آپ بچوں میں یہ ویلیوز ڈالیں کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے، بہن کا مقام کیا ہوتا ہے. یور ہسبینڈ ول نیور سے نو ٹو دیٹ. یہ خوبصورت بات ہے. ڈونٹ انوالو him into it. You do it on your own. He will himself be impressed so much that he would say yes to it. Gradually, slowly. So do not claim your ethical rights. Nobody will give you your ethical rights. I'm not going to lie to you. یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ایران، یہ ایتھیکل رائٹس دینے والی قومیں نہیں ہیں. ان کو تو ایتھیکل رائٹس کا مطلب ہی نہیں پتا. ان کو مورل رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا نہیں پتا. ان سے کیا کلیم کریں گے آپ؟ کلیم اس سے کیا جاتا ہے جس کو ادراک ہوتا ہے کہ کوئی کلیم لینے آیا تو یہ کلیم اس کا حق بنتا ہے. ان کے پاس تو یہ ویلیوز ہیں ہی نہیں، یہ ورچوز ہیں ہی نہیں. ان سے کیا مانگنا؟ یہ تو خود مانگتے ہیں آپ کے در کے. ان سے مت مانگے. کریٹ چینج ان سائڈ یور ہومس اینڈ گریجولی دا ہول سسٹم ول بیکم ڈفرنٹ، آئیڈیل. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ میریکلز فرام دیز بفونز. جھوٹے، مکار، فریبی معاشرے سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں. اپنے گھروں سے کریٹ کریں، ہیروز نکالیں. These heroes will then fight for you and your rights and the rights of all women. You understand?
I hope you understand. Because I can hear. जैसे मतलब जी जी तो सर मतलब आप अकॉर्डिंग क्या आंसर के अकॉर्डिंग ये बनता है कि एक औरत जो एक जनरेशन ऐसी रेज करे जो एक औरत के वकार क्या होता है वो प्रैक्टिस करे, बाय प्रैक्टिस फिर ये जो है सब तक पैगाम पहुंचे, ये है। और जैसे कि देखिए आपकी वो एक देखिए बहुत प्यारा एक कोट भी है कि जी 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 बोलें, कोट क्या है बहुत प्यारा? कोट क्या है बहुत प्यारा? जी वो ये कि वो ये कि मदर टंग, मदर लैंड और एक मदर के एक और वर्ड है कि वो मदर, ये मदर्स ही होती हैं जो एक जनरेशन मदर को रेज नेचर, करती हैं, इस तरह से एस्टेब्लिश करती हैं। मदर नेचर। तो जी ये पूरा एक 3 वर्ड्स पे है कंसिस्ट आपका एक कोड, मदर लैंड और एक एंड और है वर्ड वो मैं मदर भूल नेचर। रही हूँ। तो यानी बीइंग अ वुमन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी 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 जी। और आपने जैसे कि एक एग्जांपल भी दी वो जर्मनी की, तो ये सेशन मैंने आपका एक लिया था, उसमें भी आपने इसको एक्सप्लेन किया था और ये इतना अमेजिंग है ये कोड। मैं हमेशा ये मेरी मोटिवेशन अच्छी एक बात है बेटे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक औरत होती है जो एक पूरी जनरेशन को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। देखिए मेरी जो जनरेशन है ना, जिस एज ग्रुप में मैं हूं, और मुझसे 5 साल पहले के जी जो जी लोग हैं, और फिर मुझसे 10 साल पहले के जो लोग हैं, ये जनरेशन एक और जनरेशन का प्रोडक्ट है। ऐसा ही है। इस वक्त जो रूलिंग स्टेट में बैठे हुए हैं वो मुझसे 10 साल 20 साल 30 साल बड़े लोग हैं। ये भी माओ के बच्चे हैं, ये भी माओ ने प्रोड्यूस किए हैं, जिन्होंने मुआशरे की धज्जियां बिखेरी हुई हैं। आप वो माएं बन सकते हैं जी जी जो आगे के लीडर्स पैदा करेंगी। तो 2-3 जनरेशन के बाद वो बच्चे आएंगे मुआशरे को संभालने के लिए, तो वो माओ के वकार को रीस्टैब्लिश कर देंगे। अवाम में से ही आते हैं ना ये लोग, ये आसमान से थोड़ी उतरते हैं, ये अवाम में से ही सामने आते हैं। जब आप लोगों की जनरेशन जेन्युइन मर्द प्रोड्यूस कर रही होंगी, उनके कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर रही होंगी, जो वकार को समझती हैं औरत के, वो जब जनरेशन सामने आके ताकत में आएंगे और मुआशरे को कंट्रोल करेंगे, तो वो कितनी खूबसूरत जनरेशन होगी, वो कितना खूबसूरत मुआशरा होगा। अगर अभी आप अपने सेक्रीफाइस में कुर्बान हो जाते हैं और सप्रेस हो जाते हैं, तो वो जनरेशन आ ही नहीं पाएगी। You get me? I'm giving you a trade secret. जी 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 सर। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सर। Be the change you want to see in the world. मोहनदास करमचंद गांधी की कोटेशन है ये, जो आफिया ने लगाई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।